أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद सूरत आले इमरान की 10 आयतें पढ़ी गई। ये आयतें दरअसल सूरत आले इमरान का जो मुकद्दिमा है, जो तमहीद है, उसके इख्तिताम पर मुश्तमिल है। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में ये बात रखी थी कि सूरह आले इमरान में पहले एक तमहीद है, तो 30 आयतों का एक मुकद्दिमा है, इंट्रोडक्शन है। उस आगाज के बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुब्बे का, आपकी दावत का और ईसाइयत से तज़किरा फरमाया, जो दरअसल सूरह आले इमरान का लुब्बे लुबाब है। और सूरतुल फातिहा में जो लफ्ज आया है वलद्दालीन, उसकी तशरीह है। फिर आप देखेंगे कि शरीयत के अहकाम का तज़किरा हुआ बहुत तफसील के साथ। जिस तरह के सूरतुल बकरा में बनी इसराइल के तज़किरे के बाद यहूदियों की जो खताकानियां थी, उनकी जो गुमराहियां थी, उसके तज़किरे के बाद शरीयत के अहकाम का जिक्र चलता चला गया। ये शरीयत के अहकाम और अहले किताब में से खास तौर पर ईसाइयों का तज़किरा, गाहे गाहे यहूदियों का भी आएगा, मुनाफिकीन का भी आएगा, लेकिन मेन जो तज़किरा है, तफसीली जो तज़किरा है, वो ईसाई दुनिया का है।
عیسائی عقیدے کا ہے. اس کی جو جڑ ہے، اصل ہے، جس حقیقت کو پکڑ لینا چاہیے، جس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس صورت کی جو جان ہے، روح ہے، وہ دراصل انسانوں کو اطاعت رسول کی دعوت دینا. بار بار آئے گا اتباع کا حکم، اطاعت کا حکم. اور عیسائیت کا تذکرہ جو بیچ میں آ رہا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت چھوڑ کر اپنے سے انہوں نے عقیدہ بنایا، بگڑ گئے، راستے سے ہٹ گئے. صراط مستقیم کو انہوں نے گوا دیا، کھو دیا انہوں نے صراط مستقیم. یہ حرکت اس امت سے نہ ہو، امت مسلمہ سے یہ غلطی نہ ہو کہ افراد و تفرید کرتے ہوئے، غلط فہمیوں کے نتیجے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا تو صراط مستقیم چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، پھر وہی عیسائیوں جیسا عشر ہوتا چلا جائے گا. انسان گمراہ ہوتا چلا جائے گا، عقیدہ بھی بنا لے گا، شریعت بھی بنا لے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. لہذا یہ وہ محرک ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے عیسائیت کا اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی تذکرہ کیا. انشاءاللہ آئندہ اتوار سے وہ آیتیں شروع ہو جائیں گی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے تذکرہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 32 آیتوں تک ایک تمہید ہے، اور وہ تمہید کا خاتمہ ہے آج جو آیتیں تلاوت کی گئی. اور اس خاتمے میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین باتوں کا تذکرہ فرمایا. جو سورہ آل عمران کی تمہید ہے، اس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو، اصل دین، شریعت، نظام زندگی، یہ بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو انسان، پوری کائنات، پوری مخلوق از اول تاخیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا پروڈکشن ہے، اس نے پیدا کیا. اور اللہ له الخلق والامر، فرمایا دیکھو جس کی مخلوق ہوتی ہے نا، اس کا حکم چلتا ہے. جو کمپنی جو پروڈکشن بناتی ہے، اسی کو اس پروڈکشن کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتانے کا حق ہوتا ہے. وہی کمپنی بتاتی ہے، امینو بھیجتی ہے ساتھ میں، اور ہدایتیں دیتی ہیں. اور آج کل تو خرابی بھی آ جائے تو ہم کمپنی کو رجوع کرتے ہیں. یہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اس کے احکام پر عمل ہوگا، تو انسان کیسے کرے گا؟ ایک دستور نازل کر دیا جاتا تو اس کی تشریح میں بہت اختلاف ہوتا، مشکل ہوتی، سمجھ میں نہ آتا، وہ عملی نہ ہوتا، پریکٹیکل نہ ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب دستور کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب کتاب کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو بھیجا ہی گیا اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ترین راستہ رسول کا راستہ ہے. اور جب وہ مالک الملک ہے، جب وہ اونر ہے، وہ خالق و مالک ہے، تو اسی کو حق ہے کہ وہ شریعت عنایت فرمائے، نظام زندگی عطا کرے. اس حقیقت کے بعد دوسری حقیقت بھی انہی آیتوں میں بیان کر دی گئی، اور وہ نظام زندگی گزارنے کا طریقہ، سسٹم، دستور حیات، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. انہیں کی تم کو پیروی کرنے. یہ دو باتیں آپ دیکھیں گے ان آیتوں میں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے
اس سے پہلے کی آیتوں میں سورہ آل عمران کے آغاز ہی پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اکثر و بیشتر آیتیں محکم ہے، ٹھوس ہے، کلیئر ہے، سمجھ میں آ جاتی ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض آیتیں متشابہ ہیں، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ متشابہات کس کو کہتے ہیں کہ جن کی دو تشریح ہو سکتی ہے، لیکن لازمی بات ہے ایک تشریح جو ہم دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں وہ ہمارے کام علمی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کی جو حقیقت ہوتی ہے بس وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سپرد معاملہ کر دیں. بطور مثال میں نے عرض کیا تھا عرش، کرسی، یہ کرسی نعوذ باللہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کوئی ایک چیز ہے. ایک تشریح تو یہی ہے کہ کرسی، ایسی کرسی یہ کہا جائے، لیکن لازمی بات ہے یہ مطلوب نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو وہ اقتدار اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکومت جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ کرسی ایک عالم غیب کی کرسی ہے، ایک نظام ہے، ایک شے ہے. وہ کیسی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوگی، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے. متشابہات میں سے ہے عرش کا تذکرہ، الرحمن علی العرش استویٰ، جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ، انار کا ذکر ہوا. اب میں پکڑ کے بیٹھ جاؤں یہی انار لال پیلا اور اس میں جو ہے بیجیں بھری ہوئی، نہیں، وہ جنت کا انار ہے، اس کی خاص کیفیت ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کا جنتی نام لیتا تو میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے. دنیاوی نام اللہ تعالیٰ نے لیا تاکہ ہم سمجھ سکیں. یہ ہے متشابہات. اسی میں ہے خمر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا جس کا ترجمہ ہم شراب سے کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کی شراب پر اس کو گیس میں کرو، دنیا کی شراب پر قیاس میں کرو، اس میں نہ بدبو ہوگی، نہ عقل جائے گی تمہاری، نہ سٹی گم ہوگی، بلکہ بس ایک راحت والا مشروب ہوگا، ایک ایسا ڈرنک ہوگا جس کو پینے سے سکون ملے گا. وہ جنت کی چیز ہے. اب کوئی پیچھے پڑ جائے وہ خبر کیسا خبر ہے، وہ شراب کیسا شراب ہے، وہ خبر جیسے عقل جو ہے وہ مخمور ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ، اس کی بدبو وغیرہ یہ سب چیزوں میں پڑھا رہے ہیں. نہیں، یہ مطلوب نہیں. فرمایا دیکھو یہ متشابہات میں سے ہے. تمہاری وہ کیٹگری چونکہ مختصر تھی اسی لیے ہم نے اس میں سے ایک لفظ منتخب کر کے تمہارے لیے بیان کر دیا. یہ حقیقت بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا پھر جنت میں جانے کے بعد بندے جانیں گے کہ وہ کیسی نعمت ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ کتاب میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں مشابہت ہے، جس کی ایک سے زائد تشریح ہو سکتی ہے. ایمان والے جو ہوتے ہیں، جن کا ایمان سچا ہوتا ہے، جن کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، وہ محکمات کو لے کر جس میں کوئی کنفیوژن نہیں، جس کی کوئی دو تشریح نہیں، جس کا مطلب بالکل واضح ہے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اخلاق کی باتیں، معاملات کی باتیں، انہی کو لے کر وہ عمل کرتے ہیں. اور فرمایا جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے نا، روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری تان ٹوٹتی ہے متشابہات میں گفتگو کرنا، لیکچر دینا، نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرنا. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یا تو فتنہ کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دین سے روکنا ان کا مقصد ہوتا ہے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یا اس کے غلط سلط تعبیرات کرنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، جو قیامت کے دن تم کو حساب کتاب لے گا، جمع کرے گا. اور شاید فرمایا کہ اگر فرعون کے راستے پہ چل رہے ہو، انکار کے راستے پر، ضدی پن اور میں پن کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، میں پن میں اپنے نفس کو، اپنے انا کو سکون پہنچانے کے لیے، تو شاید فرمایا پھر حشر بھی فرعون کا ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگا. لہذا اس حقیقت کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرو، جو تم سے مطالبہ کیا گیا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اختیار کرو.
ادھر ادھر کی باتوں میں پھنسنے کی کوشش نہ کرو. رہا یہ زندگی کا مسئلہ، تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو دعوت فریب دیتی ہے کہ انسان ان میں مست ہو جائے، مگن ہو جائے، لگ جائے، پوری زندگی نچھاور کر دے. لیکن فرمایا آخرت کو یاد رکھو، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور یہی حقیقت ہے جو اسلام لے کر آیا، اور یہی اسلام ہے جو نجات دہندہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا کہ اگر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں رسول اور آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں دین کو اختیار کرنے میں، ان کے لیے نجات ہے. اور اگر دائیں بائیں جا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نبیوں رسولوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، مصلحین سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہوگا فبشرهم بعذاب الیم، کہ دردناک عذاب سے وہ دوچار کر دیے جائیں گے، اور ساری ان کی نیکیاں دنیا میں اکارت جائیں گی، کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی جس کا اجر ان کو قیامت میں ملے. یہ ہے آخرت کی حقیقت. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، لیحکم بینہم، تاکہ کوئی کتابوں کے درمیان جج بنی رہے، فیصلہ کن رہے. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق نے منہ پھیر لیا، وہم معرضون، پہلو نہیں کرتے ہوئے، انجان بننا چاہتے تھے، کتاب پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے تھے. بہت قابل غور یہ آیت ہے. فرمایا اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو تورات دی گئی تھی، جن کو انجیل دی گئی تھی، وہ پوری کتاب نہیں تھی. نصیبا من الکتاب، نصیب کہتے ہیں حصہ، ایک پارٹ تھا کتاب کا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو ان کو دیا گیا تھا. کامل کتاب تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، محفوظ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تھی. اس کا کچھ حصہ دے دیا گیا تھا کہ یہ شریعت اب تمہارے قابل ہے، تم اس پہ یہ عمل کر لو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تورات جو ہے وہ کل کی کل سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور انجیل کل کے کل وہ آل عمران کے برابر تھی. اللہ عالم اوریجنل ہے یہ نہیں تو فیصلے کیسے کریں. بائبل کو آپ انجیل ہرگز نہ سمجھے. بائبل دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، جس کو 70-80 سال کے بعد لکھا گیا. کتاب پیدائش دیکھ لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شجرہ لانے کی کوشش کی گئی، تو لازمی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب میں شجرہ تھوڑی بیان کریں گے. انجیل کوئی اور چیز تھی، اور بائبل جو ہے موجودہ دنیا میں وہ عہد قدیم عہد جدید کا جو مجموعہ ہے، وہ اصل ان کی معلومات جو تھی کتاب کے سلسلے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے سلسلے میں، اس سے پہلے نبیوں کے سلسلے میں، اس کو انہوں نے مدون کیا ہے. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پچھلی امتوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا خود کتاب بقوہ، کتاب کو تھام لینا، اسی پہ عمل کرنا. تو تمہاری غلطی ہے، اہل تورات نے کیوں تورات پر عمل نہیں کیا اور کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری غلطی ہے. اہل انجیل پر عمل کیوں نہیں کیا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں اس سے کچھ ڈال دیا، اور آج بھی کیوں نہیں عمل کرتے جو بھی اس کے مضامین ملتے، کیوں عمل نہیں کرتے؟ انجیل میں کتنی مذمت ہے، آج کی بائبل میں کہ شراب پینے کی کتنی مذمت ہے، خنزیر کھانے کی کیوں کھاتے ہو تم خنزیر، کیوں پیتے ہو تم شراب؟ تو تمہاری اپنی کتاب میں اس پر وعید آئی. تمہاری غلطی ہے کہ تم نے کتاب سے پیٹ لے دیا اور کتاب کو کسے پشت ڈال دیا. اللہ نے تو نازل کیا تھا لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم، تاکہ تم اسی کی روشنی میں ججمنٹ کرو، حکم کرو، حکومت کرو، زندگی بسر کرو. لیکن ثم یتولی فریق منہم، ان میں ایک گروپ نے پیٹ پھیر لی، وہم معرضون، اور اس لیے بے غفلتی تھی، مصروفیت کی وجہ سے نہیں. مسائل بہت زیادہ تھے، انبار مسائل کا، کتاب پہ عمل نہیں کر پا رہے تھے، جگہ مسلط کر دی گئی تھی، فاقے تھے. نہیں، یہ بس اسباب نہیں تھے، سبب یہ تھا
وهم معرضون، ان کے اندر دلچسپی ہی نہیں تھی، بے رغبتی کی کیفیت تھی، منہ کھول لینا چاہتے تھے، کتاب پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ پچھلی امتوں کا جب کبھی تذکرہ ہو تو یہ دراصل ہم کو آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت آ رہی ہے تو ہم کان کھول کر سن لیں، انجام بھی ہمارا وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہوا۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ یہ کہنے لگے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو تو آگ چھو کر نہیں جائے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ یہودیوں کا ایک مشہور قول تھا، وہ کہتے تھے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن، بعض روایتوں میں آتا ہے 70 دن، بس اتنے ہی دن ہم کو عذاب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عذاب نہیں دے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال دیا گیا، وہ دھوکے میں پڑ گئے اپنے افتراء کی وجہ سے، جو غلط فہمیوں میں، جو خیالی دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہم و گمان میں جو زندگی بسر کر رہے تھے، اپنی فضیلتوں کی خوش خیالی میں جو زندگی بسر کر رہے تھے، اس چیز میں ان کو دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ دین کے سلسلے میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی مکتب فکر سے وابستہ ہو جانے کی وجہ سے، اور آپ اجازت دیجیے میں کھلے لفظوں میں کہوں کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جانے کی وجہ سے جنت مل جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ اسلام کا انکار ہے، یہ اللہ کے دین کا انکار ہے، عقیدے کا انکار ہے۔ جنت ملے گی اعمال سے، جنت ملے گی نیکیوں سے، فرائض کی پابندی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، فرما برداری سے۔ جنت ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے صراط مستقیم، اطاعت رسول۔ غلط فہمیوں میں نہ رہو، دھوکے میں ڈال دیتا ہے ابلیس کہ یہ قلم کا درس پہ لو جنت مل جائے گی، اور وہ نام کے ساتھ لقب لگا لو جنت مل جائے گی۔ یہ ابلیس دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اس دھوکے کو ہم نکال کر پھینک دیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکہ دے دیا، کس چیز میں؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ افتراء کیا تھا، جعلی دین گھڑ لیا تھا، آرٹیفیشل قسم کا دین بنا لیا تھا، اس دین میں، اس جھوٹی شریعت نے، اس غلط عقیدے نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کا دین تو اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کا دین تو اللہ کے رسول میں ہے، یہ ہے سورس اللہ کے دین کی۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یاد رکھو اس دن کو، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جس دن ہم سب انسانوں کو جمع کر دیں گے، وہ دن ایسا ہوگا لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ انسانوں کے ذہن میں شک و شبہ ہے تو وہ ذہنوں کی غلط فہمی ہے، وہ ذہنوں کی ناکامی ہے، کم علمی ہے، وہ ناقص ذہن کہ اللہ کے علم میں طے ہے وہ دن، کوئی شک و شبہ نہیں، وہ دن برپا ہونے والا ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص نے جو کچھ کیا اس کا برابر سرابر بدلہ مل جائے گا۔ وفیت، وفا کے معنی آپ جانتے ہیں نا، پورا پورا دینا، صحیح بدلہ دینا۔ ارشاد فرمایا وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کیا ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ذرہ برابر خیر کیا ہو پوشیدہ نہیں رہے گا، اس کا اجر تم کو ملے گا۔ لہذا فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف، جس کو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لہذا یہ آخرت کی وہ حقیقت ہے جو اگر انسان اس دنیا میں سمجھ لے تو پھر وہ اپنے آپ پر قابو پا لے گا، پھر وہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ گناہوں کا خوگر بننے کی، گناہوں کا عادی بننے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ نسیان، بھول سے کوئی خطا ہو گئی الگ بات ہے،
اس دن کو یاد رکھنا چاہیے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے نہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرحال، کہ ماں باپ کی نگاہوں سے، فیملی ممبرز کی نگاہوں سے، خاندان کے بڑوں کی نگاہوں سے چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں، وہ دیکھنا لے، وہ دیکھنا لے۔ بڑوں کا احساس، سگریٹ پینا اگرچہ بری بات ہے لیکن یہ احساس اچھا ہے نا کہ بڑوں کے سامنے خطا نہ ہے۔ اب اگر انسان یہ سوچے کہ میری جو خطا ہے، میرے جو گناہ ہیں، اور اللہ نہ کرے گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ، یہ سارے گناہوں کا پول میرے بڑوں اور چھوٹوں کے سامنے میدان حشر میں کھلے گا تو اس کو کتنا احساس شرمندگی ہونی چاہیے، سوچیے آپ۔ فرمایا جب یہ حقیقت ہے، اس دن کے سلسلے میں شک و شبہ نہ کرو، ہر چیز کا جائزہ وہاں لیا جائے گا اور سارے اعمال، نیک اعمال، برے اعمال، سب کا حساب کتاب ہوگا، سب کو پیش کر دیا جائے گا۔ لہذا اندازہ کر لو کہ وہ دن کیسا حساب کتاب کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین پہلے ہی اس صورت میں احساس دلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ انسان نے کیا ہو اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس وقت ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ آخرت جو انسان کی اصلاح کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اصلاح کی کوئی اور تحریک اور دعوت اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی قومیں بگڑی، سب سے پہلے ابلیس نے ان کا عقیدہ آخرت بگاڑا، چاہے وہ یہودیوں جو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعوذ باللہ نجات ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں جو سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا جز ان کے عقیدے میں خدا کا ایک حصہ ہے، اور وہ سارے بیپٹزم کرنے والوں کو جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ لہذا جو کرنا ہے کرو، جتنے گناہ کرنا ہے کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھٹی نہیں دی، یہ کلین چٹ نہیں دی گئی کہ کسی کی وجہ سے تم کو نجات ہو جائے گی۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار پہ پیش ہوں گے، اور اس کے بعد پھر تمہارے لیے خیر کا فیصلہ، شر کا فیصلہ، کچھ جہنم جائیں گے کچھ جنت جائیں گے، ساری حقیقتیں سامنے آئے گی۔ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ارشاد ہوگا ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی کوئی 2 رکعت نہیں بھلائی جائے گی، کسی کا کوئی چونی کا صدقہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت کبریٰ میں جو عدل ہوگا اس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ 2 بکریوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک بکری کو سینگ تھی، دوسری بکری کو سینگ نہیں تھی، اور سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو خود پیٹا، خود سینگ ماری اور وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا۔ جس بکری کو سینگ نہیں تھا اس کو سینگیں عطا کی جائیں گی، اور جس کو سینگ تھا وہ سینگ چھین لی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تو اپنا بدلہ لے لے۔ جب وہ اپنا پورا بدلہ لے لے گی تب اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو فنا کر دے گا، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے پیچھے جو حقیقت ہے نا، جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہے، وہ ذوی العقول نہیں ہے، عقل والے نہیں ہیں، انسانوں کا حساب کتاب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عادل کے اعلیٰ معیار کو بیان کرنے کے لیے یہ دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عادل اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی کے ساتھ اس دنیا میں تھوڑی سی بھی زیادتی ہوئی تو وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انصاف ملے گا، اور ظلم کرنے والا بھی نہ اترائے، خوش نہ ہو، ہڑپ کر لیا، ستا دیا، مارا، گالی دیا، حق مار دیا، میں چھٹی ہو گئی، ہرگز نہیں، قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جب نفسی کا عالم ہوگا اور
ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا انسان، ایک ایک نیکی کا، اس وقت ساری نیکیاں غارت جائیں گی حقوق العباد کو تلف کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے۔ لہذا فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کچھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ عقیدہ آخرت کی اصلاح کر لو، اور اس کے بعد جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس نے پیدا کیا۔ جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو لازمی بات ہے کسی نے اسے خریدا نہیں کہ اونرشپ تبدیل ہو جائے، اونر بھی وہی، مالک بھی وہی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے رسول آپ اعلان کیجئے کہ اللہ ہی ہر ملکیت کا مالک ہے، مالک الملک۔ اس کا ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو چیز قابل تصرف ہو سکتی ہے، ملکیت میں آ سکتی ہے، جس چیز کا وہ اونر بن سکتا ہے، وہ سب کا وہ اونر ہے، مالک حقیقی ہے۔ کوئی چیز اس کے سوا کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ساری اونرشپ ڈپلیکیٹ ہے، ٹیمپرری ہے، دکھاوے کی ہے۔ میری آنکھوں میں جو روشنی ہے جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ اونرشپ نظر آ رہی ہے۔ جس وقت آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے گی تو اونرشپ نہیں رہے گی، میری کار میری نہیں رہے گی، میری دکان میری نہیں رہے گی، میرا پلاٹ میرا نہیں رہے گا، میرا بنگلہ میرا نہیں رہے گا۔ میری عزیز ترین چیز جس کو میں سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، ہر شخص کی کچھ ترجیحات ہوتی ہے، کسی کی تعلیمی اسنادات، سرٹیفکیٹس بڑی محبت جمع کے رکھتا ہے، کسی کا گھر بہت سجا کے رکھتا ہے، کوئی گاڑی کا شہدائی ہوتا ہے بہت احتیاط سے رکھتا ہے پوچھ پاچھ کے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے تصرف اور اونرشپ سے نکل کر اللہ کے حکم سے دوسرے کے تصرف اور اونرشپ میں ایک ہی لمحے میں چلی جائے گی، جس لمحے میری جان مجھ سے نکال لی جائے گی۔ یہ فرمایا کہ تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے تم کو مالک بنایا ہے۔ جب تک کہ زندگی ہے ملکیت ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد اونرشپ ختم ہونے کا اعتراف شریعت بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے، قانون بھی کرتا ہے، رشتہ دار بھی کرتے ہیں، چاہنے والے بھی کرتے ہیں کہ ختم ہوگی اونرشپ۔ ہاں تھوڑا سا مصر میں فرعون کے زمانے میں یہ نظام تھا کہ جو چیزیں فرعون صاحب پسند کرتے تھے وہ ان کے ساتھ قبر میں دفنائی جاتی تھی، ممی بنا کے، اس کا کتا ہے، اس کی بلی ہے، یہ وہ تو ختم ہو گیا انہی کے ساتھ۔ اب تو کوئی چیز قبر میں نہیں رکھی جاتی ہے، ساری چیزیں اس دنیا میں باقی جاتی ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ اعتراف کرو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری ملکیت کا مالک حقیقی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کی ملکیت دائمی ہے، اس کی ملکیت حقیقی ہے، اس کی ملکیت قانونی ہے، اس کی ملکیت کوئی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب انسان یہ سمجھ لے کہ اصل مالک الملک تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہ جب مالک بنے گا کسی چھوٹی چیز کا، مالک بنے گا بڑی چیز کا، مالک بنے گا حکومت کا، ہر موقع پہ احساس ذمہ داری اس کے دامنگیر رہے گی، وہ اس غلط فہمی میں نہیں پڑے گا یہ چیز میری ہے، جیسے چاہے میں استعمال کروں، نہیں یہ چیز اللہ کی، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا، یہ ذہن بنے گا انسان کا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو ملکیت عنایت فرماتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ملکیت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کی بھی ملکیت، یہاں تک کہ حکومتیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ اس میں کفر اور ایمان کا بھی فرق نہیں ہے، ایمان والے کو دے دے، ایمان سے محروم کو دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریوں کو چراتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران بنے، اور بڑے بڑے حکمران جو تختے اقتدار پہ بیٹھے تو لمبی چوڑی حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نالوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا، کسی کنارے لے جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ختم کر دیا۔ تین وزیر اعظموں کو تو ہم نے دیکھا بیڈ روم میں سسک کے مر گئے، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا وہ حکومت دے گا، جس کو چاہے گا ملکیت دے گا، جس کو چاہے گا دولت دے گا، جس کو چاہے گا شہرت دے گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت کوشش کرتا ہے انسان، ناکام مرتا ہے، بہت سے کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ غیب سے عنایت فرماتا ہے۔ یہ دینے میں، نہ دینے میں، لے لینے میں، واپس لے لینے میں، چھین لینے میں، اللہ کا نظام ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنی حکمتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، جس میں سے بعضوں کا علم ہم کو ہو جاتا ہے، بعضوں کی اطلاع ہم کو ہو جاتی ہے، بعض چیزوں کی اطلاع کو نہیں ہو پاتی ہے۔ بعض چیزوں میں سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بہت صحیح کیا، بعض چیزوں میں نہیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہمارا علم وہ محدود ہے، کم ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے پیچھے حکمت طے ہے۔ فرمایا تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کی حکومت کبھی ان سے چھینی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی، محروم کر دیا، اور نہ صرف حکومت سے محروم ہو گئے بلکہ جینے کے حق سے محروم ہو گئے۔ اور بھی حکمران نے مثالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا، جینے نہیں دیا گیا، رہ نہیں سکے، بعض ملک چھوڑ کر بھاگے، دوسرے ملک میں رہے، کیسی کیسی صورتیں ہوتی رہی۔ خود آپ کا حیدرآباد ایک مثال ہے، یہاں پہ کیسی حکومت چل رہی تھی، کیسی لمحے میں چھین لی گئی، حکومت ختم ہو گئی، کیا کیا ہوا۔ تاریخ میں مطالعہ کر لیجیے، تنزع الملک ممن تشاء، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جس سے چاہتا ہے وہ حکومت، ملکیت اور اقتدار کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری اور ایک حقیقت ہے، دیکھیے یہ بہت اہم ہے، وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے عہدے ہیں، دولت ہے، طاقت ہے، لیکن عزت نہیں ہے، عزت سے محروم۔ اور یہ چیز کا تو میں نے ایک بار ایسا مشاہدہ کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ ایک بڑے عہدیدار کے پاس ایک کام کی وجہ سے جانا پڑا تھا، بہت بڑے عہدیدار، پولیس ڈپارٹمنٹ کی، یہ اتنا بھی بول دیتا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے ملازم کو بلایا، وہ آ کے پیر پٹک کے سلوٹ کر کے جی سر جی سر جی سر۔ اس کے بعد میں بھی نکلا، وہ بھی ملازم نکل گیا۔ یقین جانیے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اتنے مغلظات بک رہا اپنے آفیسر کے سلسلے میں، اتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو یہ نہیں معلوم، اس کو وہ نہیں معلوم۔ عزت نہیں ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دلوں میں روب نہیں ہے، دلوں میں عزت نہیں ہے۔ جسم زبان میں خاموش ہے، گنگ ہے، کیونکہ عہدے کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے یہ سوچ کر، لیکن دل میں جو محبت ہونی چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، جو ریسپیکٹ اور جو اکرام کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ بالکل نہیں۔ تعز من تشاء، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عزتوں سے مالا مال کرتا ہے، وہ تذل من تشاء، اور جن کو چاہتا ہے ذلتوں میں دے مارتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کھینچ لیتا ہے پوری عزتیں کھینچ لیتا ہے اور ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور پوری دنیا ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں دے دیتا ہے، ایسے دل میں محبت دے دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو، عزت کا دینا اور عزت سے محروم کر دینا اور ذلت سے دوچار کرنا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ لو تو آگے آیت نمبر 28 میں ایک حکم آ رہا ہے، اس حکم کی حکمت اور اس حکم کا جو اثر عملی زندگی پہ پڑتا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کافروں کے ساتھ مل کر ان کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ذرا سا عزت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت سے محروم کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایون حکومت تم کو عزت نہیں دے سکتی، فوج تم کو عزت نہیں دے سکتی، اقتدار ملے گا، حکومت ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عزت تو ایک دل کے جذبے کا نام ہے جس کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، کہاں چلے گئے، قصہ ختم ہو گیا،
ان کو پلٹ کے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن کتنے اہل اللہ ہے جن کے آج بھی دلوں پر حکومت ہے، جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، جن کی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت کا دینے اور لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، ہر بھلائی آپ کے پاس سے، ہر اچھی چیز۔ اور ایک بزرگ نے تو بالکل نئے انداز میں تشریح کی، کہا کہ جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہو میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس حقیقت کو ذرا غور سے سمجھنا ہوگا، صوفیانہ تشریح ہے۔ جو فیصلہ اللہ کا میرے سلسلے میں آ رہا وہ سراسر خیر ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کا فیصلہ عدالت کی شکل میں آیا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، لیکن اگر کوئی بیماری آ گئی اللہ کے حکم سے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو میرے لیے خیر ہے، اور خیر ہے واقعتاً، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ ایمان والا بندہ وہ اعمال کے اعتبار سے ذرا ہائی لیول نہیں چل رہا ہے، میرٹ میں نہیں آ رہا، سیکنڈ کلاس پاس ہونے والا، ذرا اس کے اعمال اتنے اعلیٰ نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر کے اس کے سارے گناہ دھو کر ولی بنا کر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک خیر ہی تو ہوا نا مومن کے حق میں، اخروی زبان، روحانی زبان میں تو خیر ہی خیر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی جانب سے میرے سلسلے میں فیصلے آ رہے ہیں وہ سب، چاہے غربت کی شکل میں ہو، علالت کی شکل میں ہو، مسائل کی شکل میں، وہ سب خیر مجھے قبول ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے کہ جب مجھے کھلایا پلایا، محل میں رکھا، خوشیاں دی تو میں اس کا شکر گزار تھا، اب اگر وہ مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے تو میں کیوں اس کا ناشکرہ بنوں؟ اس کا فیصلہ وجہ سے مجھے رکھے۔ لہذا بیدک الخیر ارشاد فرمایا کہ خیر سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اب اس کا اپوزٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، شر بھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لازمی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کلو من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی جانب سے، لیکن بندگی میں جو ادب ہونا چاہیے نا، وہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہیں بیدک الشر، اللہ خیر کے مالک ہے، آپ کی جانب سے شر آتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہماری بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی کا جو ادب ہوتا ہے اس کے خلاف ہے، اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش پازیٹیو الفاظ سے کرنی چاہیے، نیگیٹیو انداز میں نہیں۔ اللہ تو مرض دینے والا ہے، اللہ تو مسائل میں ڈالنے والا ہے، اللہ تو آزمائش میں ڈالنے والا ہے، ایسے نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سب فیصلے اللہ کی جانب سے، لیکن جب کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، حمد و ستائش کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اے اللہ آپ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں رحم و کرم ہے۔ تو یہ انداز جو ہے نا، یہ قرآن پاک ہم کو سکھاتا ہے، بیدک الخیر، خیر سراسر اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اگرچہ کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی چیز آپ کی قدرت سے باہر نہیں۔ خیر کا فیصلہ آپ فرما دیں، آزمائش کا فیصلہ آپ فرما دیں، علالت بیماری کا فیصلہ آپ کرتے، ترقی کا فیصلہ آپ کی جانب سے، حکومت کا فیصلہ آپ کی جانب سے، ہر فیصلے آپ کی جانب سے، ہر چیز پر آپ قادر ہیں۔ آپ کی قدرت کاملہ کی دلیل یہ ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن و رات کا سلسلہ، کہ فرمایا رات داخل ہو جاتی ہے دن میں اور دن داخل ہو جاتا ہے رات میں۔ اللہ آپ نے تولج اللیل، داخل فرما دیتے ہیں رات کو، فی النہار، دن میں، دن ہے روشن، سورج چمکتے چمکتے دھیرے دھیرے شام ہونے لگی، سورج پیلا پڑا، نگاہوں سے اوجھل، اندھیرا چھا گیا۔ کس نے یہ اندھیرا کیا؟ کس نے یہ تاریکیاں بچھا دی زمین پر؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، تو ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ چند گھنٹوں پہلے کیسی سیاہ تاریکی تھی کہ لوگ اپنے اپنے بیڈ رومز میں چھپے ہوئے تھے،
باہر نکلنے کو لوگ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر سورج چمکنے لگتا ہے، فجر ہوتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پورا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دن اور رات کے آنے جانے کے نظام میں اپنی قدرت والی نشانی کو بیان کر رہا ہے۔ قدرت اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عظیم الشان قدرت، کنٹرول، قابو، کیا مجال کے دن اور رات کا نظام تبدیل ہو جائے، کیا مجال کہ جو اللہ تعالیٰ نے رفتار طے کر دی ہے اس رفتار میں تیزی آ جائے، اس رفتار میں کمی آ جائے، اور وقت سے پہلے صبح ہو جائے یا وقت کے بعد بھی رات باقی رہے، نہیں، سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ نے اور مقدر فرمائے اس کائنات کے لیے۔ یہ سلسلہ چلتا چلے گا، یہ سلسلہ چلتا چلے گا۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں اتنا کمپیوٹرائزڈ دقیق نازک نظام چل سکے، بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ اور ڈیولپڈ ترقی یافتہ ممالک کی ایئر لائنز نہیں چلا سکتے سیکنڈز کی پابندی کے ساتھ اپنے فلائٹس کو، جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہا، جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کو گھما رہا، جیسے اللہ تعالیٰ صبح و شام کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ موسموں کو تبدیل کر رہا ہے، گرمی، سردی، برسات، سارا نظام جو اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی ہے سورج، چاند، ستارہ جو اللہ کے حکم کے خلاف کے چلے۔ تخرج الحی من المیت، اور اللہ آپ ہی ہیں جو مردار میں سے، بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد فرماتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، کہ بالکل بے جان، خشک، ایسی بیج جو پتھر کے کنکر کی مانند ہوتی ہے، وہ بیج کو کسان یا باغبان کیا زمین میں ڈال دیتا ہے اور اس پر تھوڑا سا پانی کیا ڈال دیتا ہے، جانا کی پودا نکلتا ہے، ترقی کرتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اس دنیا کی بہار میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس سیڈ میں، بیج میں زندگی کی کوئی علامت ہم کو نہیں محسوس ہوتی، اس کے اندر لاکھوں، شاید ہزاروں پھل چھپے ہوئے ہیں، ہزاروں پھل، کئی سال تک پھل دے گی وہ بیج۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور وہی مزے کا، اور اسی کلر کا، اسی خوشبو کا، یہ اتنی سی چھوٹی سی بیج میں سب کچھ فیٹ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، فرمائیے قدرت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور یہی نہیں، میں ایک مثال دیا ہوں، بہت سی مثالیں ہیں۔ بے جان میں سے جاندار کو برآمد کرنا، اور جاندار میں سے بے جان کو برآمد کرنا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ ہی ہیں جو بے جان چیز کو جاندار چیز سے برآمد کرتے ہیں۔ یہ مثال جہاں بیج سے، جہاں انڈا اور مرغی اور جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لے کر بڑی بڑی مثالیں، بے جان قوم، جس قوم کے اندر جان پڑنے کی کوئی امکان نہیں، مایوس دنیا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ جاندار قوم جو دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، دھیرے دھیرے بے جان کر دیتا ہے، وہ قار مذلت میں چلی جاتی ہے، لوگ ان سے واقف بھی نہیں ہوتے، شاید صرف تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے کہ نہیں۔ عربوں کا کیا عالم تھا کہ عربوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، نہ رومن امپائر، نہ رشین امپائر، رشین اس وقت نہیں تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایران کی حکومت، روم کی حکومت بیچ کے حصے کو عربوں کے منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحراء میں اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کے دودھ پر زندگی بسر کرنے والے، ان سے کیا توقع، ان کو کیا لینا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جان ڈالی کہ انہی عربوں کے پیروں تلے رومن حکومت بھی آ گئی، ایرانی حکومت بھی آ گئی، اور جن کا عالم یہ تھا کہ زبردست حکومت کر رہے تھے، سپر پاور بنے ہوئے تھے، وہ مغل آج کہاں چلے گئے پتہ نہیں، بکھر گئے، ختم ہو گئے، قصہ بے جان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی سی بیج سے آپ مثال لے کر قوموں تک جاری کر لیجئے، سب پر اللہ تعالیٰ کے نظام چل رہا ہے۔
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب عنایت فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب تو دیتا چلا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ بندہ اپنے دامن میں سمٹ نہیں پاتا، اتنا اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بخشش کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی حکومت کی شکل میں، جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے عطا کرنے کا تو خوب عنایت فرماتا ہے، خوب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی مالکیت ہے، یہ اس کی حکومت ہے۔ تو لہذا جب اس نے پیدا کیا، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے، تو اطاعت دوسرے کی کیسے ہو سکتی؟ عبادت دوسرے کی کیسی ہو سکتی؟ عبادت ہوگی تو اسی کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو اسی کی ہوگی، حکم چلے گا تو اسی کا ہوگا۔ جو اس کا حکم مانے گا وہ نجات، جو اس کے حکم کو نہیں مانے گا وہ برباد۔ اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ایمان والوں سے بیچ میں ایک خاص طور پر خطاب کر کے تاکید کر دی، لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ نہ بنائے الکافرین اولیاء، منکروں کو کارساز، حمایتی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، ولیون کا لفظ سمجھ لیجیے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ولیون کے معنی ہوتے ہیں بہت قریبی ساتھی، ولیون کے معنی ہوتے ہیں ہمراز، ولیون کے معنی ہوتے ہیں آپ کا کام بنانے والا، ولیون کے معنی ہوتے ہیں جس پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیں، فائل دے دیں، یہ دیکھو کر لو کاروائی جاؤ، جس کے بارے میں آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ بے ایمانی کر جائے، اس میں فائل کو اسپلٹ کر دے، کاغذ چھپا دے، نہیں، یہ میرا کام ویسے بنائے گا جیسے میں خود کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے ولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر، چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، کسی بھی مقام پر، آج کل کے حالات میں اس کو آپ ضرور سمجھ لیں، دوست بنانے سے منع نہیں کیا، دوست فرینڈ کے معنوں میں، کولیگ بنانے سے منع نہیں کیا، پارٹنر بنانے سے منع نہیں کیا، پڑوسی بنانے سے منع نہیں کیا، ولی بنانے سے منع کیا۔ ولی نہیں بنا سکتے، آنکھ بند کر کے تم بھروسہ کر لو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے تو تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو، جو اپنے مالک کا باغی ہے، وہ منکر ہے، اور تمہارے گھر میں گھستا آ رہا ہے، تمہاری خواتین کے درمیان داخل ہو رہا ہے، اور اس کے لیے تمہارا ڈرائنگ روم بیڈ روم یکساں ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور معاملات کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، لیکن ڈرائنگ روم کی حد تک ایسا غیروں کے ہاتھ میں اپنا گھر، اپنی تجارت، اپنے راز ہرگز حوالے نہ کریں کہ کل کے دن پچھتانا پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ صاف تاکید کیا ہے، متعدد مقامات پر تاکید کیا ہے، لا يتخذ المؤمنون، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اللہ کے وفادار ہو تو اللہ کے باغی کو اپنے معاملات کیسے سپرد کر سکتے ہو؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایسا ولی، قریبی ساتھی، بااعتماد ساتھی۔ اور ولیون کا صحیح ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر پاتے، لیکن بہت ہی بااعتماد، حمایتی، کارساز، کام بنانے والا، وہ ایسا سیکریٹری تمہارا، ایسا قریبی ساتھی تو مومن ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی، اور جو لوگ اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے وہ اکثر و بیشتر ہاتھ ملتے ہوئے نظر آئے، پچھتاتے ہوئے نظر آئے۔ ارشاد فرمایا کو مومنوں کو چاہیے کہ وہ منکرین کو ولی نہ بنائے، مومنوں کو چھوڑ کر مومن کو ایسا ولی بناؤ، مومن پر اعتماد کرو، تمہارا اپنا جو وزارت ہوتی ہے، تمہارا جو مشورہ جن سے ہوتا ہے وہ اہل ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں، حسن سلوک کر سکتے ہیں، آپ خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کو پارٹنر بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ولی نہیں۔ دیکھیے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، اس دنیا میں تعلقات کی نوعیت تین طرح سے ہوتی ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ ایک تعلق موالات ہے، ایک تعلق مدارات ہے، ایک تعلق احسان ہے۔
بر ہے، تعلق بر، اس کو تعلق مواسات بھی کہتے ہیں۔ تعلق مواسات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی غریب کا کام بنانا، مدد کرنا، بیمار کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کو ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، خیال رکھنا۔ یہ ہر صورت میں ہر انسان کے ساتھ جائز ہے۔ یہودی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، مشرک کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، مومن کے ساتھ تو کر ہی سکتے ہیں۔ انکنڈیشنل جائز ہے، مواسات جس کو کہتے ہیں، ہمدردی، انسانیت، غم گساری، کام آنا کسی انسان کے۔ اس سے جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ تعلق مدارات ہوتا ہے۔ تعلق مدارات میں ہوتا ہے کہ آپ کی ان کی ریلیشن شپ وہ ہم پلہ ہوتی، برابر کی، لین دین، قرض دینا لینا، تجارت کرنا، خرید فروخت کرنا، پارٹنر بنانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اگر وہ جنگ کر رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہو اور سیدھی اصطلاح میں صاف ستھری تعبیر میں وہ جڑ کھود رہا ہے ہماری، تو فرمایا ایسے سے تعلق مدارات مت رکھو۔ رہا تعلق موالات جس کا ذکر ہو رہا ہے اولیاء، یہ موالات کا جو تعلق ہوتا ہے یہ قلبی تعلق ہوتا ہے، دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوتی ہے، وہ ہم راز ہوتا ہے، ہر مصیبت میں وہ یاد آتا ہے، اس کی ہر مصیبت میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ موالات کے تعلق تو ایمان والوں کے ساتھ خاص رکھو، ورنہ کیا ہوگا، دل میں کافر بیٹھے گا تو ضرور دل میں کفر کی محبت بھی آئے گی دھیرے دھیرے، اور یہ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عہدہ نہیں ملے گا، ترقی نہیں ملے گی، پروموشن نہیں ملے گا، عزت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں، کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی ترقیوں کے لیے ان کافروں کے درمیان میں مرے، ان کو عزت بھی نصیب نہیں ہوئی، دنیا میں بھی ذلت ملی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اور جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی رکھی، اپنے ایمان کا تحفظ کیا اور اپنے عقیدے پہ اپنے عمل پر رہے، اسلامی شریعت پر رہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی، اونچے اونچے مقام تک پہنچایا۔ لہذا اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ مالک الملک کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے، ملک ہے ان کے ہاتھ میں، مالک نہیں ہے۔ مالک الملک کوئی اور ہے، فیصلے کہیں اور سے ہوتے رہتے ہیں، اور فیصلے کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نا، عبدالکلام صاحب کو کہ پورے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے مائنارٹیز کے اوپر سے نیچے تک، لیکن اللہ نے ان سے فیصلہ کرا ہے، اور آخری جو عہدہ ہو سکتا ہے اونچا، اس پہ لے جا کے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا۔ لہذا یہ اللہ کے ہاتھ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اور اگر کوئی یہ حرکت کر رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر منکرین کو اپنا حمایتی بنا رہا ہے، تو پھر اللہ کا اس کے سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کسی قسم کی نصرت کا، توفیق کا، ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں۔ پانی کے رخ پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، جاؤ بہتے ہوئے جہاں بہنا ہے۔ جیسے دریا میں تنکا بہتا ہے، تم بہ کر رہ جاؤ گے، اپنی کوئی حیثیت نہیں بنوا سکو گے۔ اِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں ان کی سازش سے تم کو کچھ بچنا ہو تو سازش سے بچنے کے لیے اگر تم ان کو کچھ پیمنٹ کرتے ہو، بطور ایڈوکیٹ رکھتے ہو، سازش سے بچنے کے لیے تم ان سے بات چیت کرنے جاتے ہو، بیٹھنے کرتے ہو، مشورے کرتے ہو، حرج نہیں، ان چیزوں سے نہیں روکا گیا۔ دل میں لگانا دو، دل میں، تمہارے دل میں تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا، تو وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہاں غلاظت کو کیوں جمع کرنا چاہتے ہو؟ لازمی بات ہے، غلاظت کو جمع کرو گے اللہ تعالیٰ کا نور غائب ہو جائے گا، دل ویران ہو جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے احکام کے سلسلے میں، اپنے حکم کے سلسلے میں باخبر کر رہا ہے کہ محتاط ہو جاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، انجام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہیں جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ سورۃ البقرہ کے بھی آخر میں گزر چکا ہے۔
قل ان تخفو، کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے دلوں میں بہت سارے بھیدوں کو، نیتوں کو، وسوسوں کو، اور تم دو ظاہر کر دو گے، بہر صورت اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کے لیے ظاہر و باطن یکساں ہے، اس کے لیے غیب اور موجود برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے، سوچ سمجھ کر تم اپنے لیے زندگی کا نظام بناؤ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم دو بالشت کے ہو، وہ آسمانوں میں کیا ہے جانتا ہے، وہ زمین میں کیا ہے جانتا ہے، زمین کی تہ میں جانتا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر شخص جو کچھ نیک عمل کیا ہوگا اس کو قیامت کے دن حاضر پائے گا، موجود پائے گا۔ اس کو بھی بعض بزرگوں نے دوسرے انداز میں تشریح کی، تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا وقت گزر رہا ہے نا، وقت گزر رہا ہے، یہ گزرتا ہوا وقت کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گزرتا ہوا وقت جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، وہاں جمع ہو رہا ہے، وہاں جمع ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے جیسے آپ ہل اسٹیشن پہ پانی برس کے غائب ہوتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ نیچے ایک تالاب ہے، وہاں جمع ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب بندہ مومن کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو جتنا اسٹور والا وقت وہ اس کے سامنے ریپیٹ کیا جائے گا، پھر ریپیٹ، جوانی دیکھو، بچپن دیکھو، بڑھاپا دیکھو، دیکھو کیا کیا کر رہے تھے، اعمال کیا کر رہے تھے، بھلائی کیا کر رہے تھے، برائی کیا کر رہے تھے، ساری چیزیں محضرہ فرمائیں، حاضر کر دی جائے گی، ہر چیز حاضر کر دی جائے گی۔ وما عملت من سوء، خیر کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی برائی تم کرو گے وہ بھی حاضر کر دی جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ جس کا میں نے اشارہ کیا کہ آج ایک نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بیڑی بھی پیے تو سگریٹ بھی پیے تو چھپ کر پیے، اپنے بڑوں کی نگاہوں میں نہ آنے پائے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچو، رسولوں، نبیوں، صالحین اور بڑے اور چھوٹے سب کی موجودگی میں گناہ کرتا ہوا بتایا جائے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ اسکرین پر، میرے الفاظ ہے اسکرین پر، تو اللہ تعالیٰ کی حقیقتیں کچھ اور ہے آخرت کی، لیکن دیکھے گا انسان کے چوری کر رہا، بے ایمانی کر رہا، گناہ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے زنا کرتا ہوا منظر دکھایا جائے گا، اللہ نہ کرے رشوت لے رہا، چھپا کے پیسے جیب میں ڈال رہا، منظر دکھایا جا رہا، بچے بھی دیکھ رہے، بڑے بھی دیکھ رہے، اولاد، نواسے، پوتے، دادا باپ، نانا باپ، سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، صالحین بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا حشر ہوگا؟ تو وہ سوچے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تمنا کرے گا کاش یہ وقت اور میری زندگی کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہوتا، یہ نوبت نہ آتی کہ آج میرے گناہ میرے سامنے دکھا دیے گئے۔ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے اعمال کو بھی حاضر کر دینے پر قادر ہے۔ لہذا یاد رکھو، گناہ کرتے ہوئے ایک بار سوچ لینا کہ میدان حشر میں کون سی ذلت، کس شرمندگی سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ جب تمہارے اندر یہ احساس جاگ جائے اور ندامت پیدا ہو جائے اور توبہ کر لو تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، اور بڑی مہربانی اور ہمدردی فرماتا ہے، بڑی رافت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے اس کے پاس۔ لیکن وہ رحمت، وہ نرمی، وہ غفاریت، وہ مغفرت، یہ پانے کے لیے فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم کو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تم کو فارمولا بہت چھوٹا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی سے اجر لینا ہے، سب کچھ ہمارا معاملہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اگر دل میں عقیدہ ہے، ایمان ہے،
تو پھر تمہارے لیے فارمولا بہت ہی ہلکا پھلکا ہے، بڑی طویل لسٹ نہیں دی گئی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، نبی کے راستے پہ چلو. اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم کو محبوب بنا لے گا. اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں تم محبوب ہو جاؤ گے. محبوب خدا اتنا بڑا اعزاز ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، غلطیوں کو معاف فرما دے گا. قیامت میں شرمندگی کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ اتباع. اس کو ذہن میں رکھیے. اتباع کا ترجمہ اتباع سے میں کر رہا ہوں. آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اطاعت کرو. یہاں لفظ اطاعت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، وہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے اطاعت اور اتباع یہ دونوں تقریباً ہمانہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بہت لطیف فرق ہے. اس لطیف فرق کو، جو ہلکا سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایک ہے سنن الہدا. سنن الہدا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں یا وہ طریقے کار جو نجات کے لیے ضروری ہے، جس میں تبدیلی کرنے کے ہم اور آپ مجاز نہیں، اجازت نہیں. جیسے مغرب کی 3 رکعت ہم چوتھی رکعت نہیں کر سکتے. جیسے ماہ رمضان کے ہی روزے فرض ہیں، اب کوئی صاحب کہے 32 روزے فرض ہے، نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حق نہیں. اور یہی نہیں بلکہ سحری سے شروع ہوگا، افطار پہ ختم. ایک صاحب کہتے ہیں میں بہت متقی ہوں، تہجد پہ ختم کروں گا. کیا بولیں گے؟ گمراہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا سورج ڈوبنے کے ساتھ، یا قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے تشریح کر دی، یہ سنن خدا کہلاتے ہیں. جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی طور پر دیا وہ سنن الہدا. اور ایک ہے سنن الفطرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا پھلکا لباس پسند تھا، تہبند ہوتی، شانے پر کملی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بکرے کے سامنے کی ران زیادہ پسند تھی. اس کے پیچھے نہیں لگے رہتے، لیکن اگر ہوتی اویلیبل تو اس کو ترجیح دیتے. دست جس کو آپ کہتے ہیں، سامنے کی جو رانیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور ککڑی کھانے کا شوق تھا. آپ دونوں کو ملا کے کھایا کرتے تھے. کہتے تھے کھجور کی گرمی ککڑی کی نرمی ٹھنڈک دونوں برابر کر دیتی. یہ کیا ہے؟ اونٹ پر بیٹھنا، لباس کا استعمال کرنا، آرام کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کھانے کے ٹائمنگز وغیرہ وغیرہ، یہ سب سنن فطرت ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ساتھ یہ طریقے کار لاتا ہے. جب آپ سنن فطرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع کہلائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق لباس بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انداز کے مطابق کھانا کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوتے تھے ویسا سو جاؤ. یہ اتباع نبی ہے. یہ جو ہے نا یہ محبت کی شریعت ہے. یہ محبت کی شریعت ہے، لیکن قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جیسے نماز پڑھی تھی نماز پڑھو. قانون کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کیا تھا ویسے وضو کرو. کیا فرمایا؟ فرمایا تشت لاؤ اور لوٹا لاؤ پانی بھر کر، سب کو جمع کر کے پورا وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ ہے وہ وضو نماز کے لیے جو میرے اس وضو کی طرح وضو کر کر نماز پڑھے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. یہ قانون کیا ہے؟ منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی. سجدے کا وقت آیا تو فرجا القہقرا، الٹے پیر آگے نیچے آ کے سجدہ کیا، کیونکہ یہ سیڑھی بڑی نہیں ہوتی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر فرمایا پلٹ کے نماز ختم ہونے کے بعد کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کے مطابق تمہاری نماز ہونی چاہیے. کوئی کہے نماز میں اللہ تعالیٰ کو طاقت پسند ہے،
ہے نا حدیث میں ان اللہ وطر یحب الوطر، لہذا میں ہر رکعت میں 3 سجدے کروں گا، تو آپ گردن پکڑ کے اس کو مسجد سے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اللہ کے رسول نے 2 کیا، تم کو حق نہیں ہے 1 رکعت میں 3 سجدہ کرنے کا، یہ قانون ہے۔ یہ جو سنن خدا ہے، قانون کرنا لازمی، ورنہ ویلڈ نہیں، برباد اکارت ہو جائیں گے اعمال، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یہ ہے اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ تو اطاعت تو ایمان ہے، بغیر اطاعت کے ایمان نہیں، اور اتباع محبت ہے، بغیر اتباع کے محبت نہیں، بغیر اتباع کے محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ جھوٹے ہیں، چاہے کس رنگ کا ڈریس پہنے، کیسا ہی ڈیزائنر کا جبہ پہنے، اور کتنے ہی 100 گز کی پگڑی پہنے، جھوٹے ہیں۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے تو محبت ہے، ورنہ محبت نہیں ہے، وہ دکانداری ہے، سمجھ لیجیے۔ دھوکے میں نہ رہے، امت دھوکے میں، رنگین ڈریسوں کو دے دے کے لوگ 1-1 لاکھ کا پیمنٹ کر کے تقریریں کراتے ہیں، اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حسرت کرو گے کہ میں نے کہاں غلط جگہ پہ مال خرچ کر دیا۔ اتباع نبی ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیجیے، راتوں کو گھس کے دیکھیے، ان کے پردے ہی نہیں پڑتے، تہجد وقت صاحب روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت صاحب اللہ کے دربار میں ہاتھ ملا کے دعا کرتے رہے، تہجد ادا کرتے رہے۔ اور ایک محبت کرنے والا یا محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ سنت سے محروم، تو اس کے معنی محبت نہیں ہے، کچھ اور ہے، یہ شوبازی ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو، اگر محبت کا معاملہ ہے تو پھر یاد رکھو کہ اتباع کامل ہونی چاہیے۔ اتباع محبت ہے، محبت اتباع ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ اور ایمان اطاعت ہے، اطاعت ایمان ہے، اسی لیے فرمایا اگر اطاعت نہیں ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ کافر ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اطاعت لازمی ایمان کا شرط ہے، ایمان کی شرط اطاعت، کہ جیسے اللہ کے رسول کی نماز ویسی نماز، جیسے اللہ کے رسول کا وضو ویسے وضو، جیسے حج، کیوں فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لو اعمال حج کے، فرمایا کیوں؟ یہ قانون ہے، لینا پڑے گا، ویسے ہی حج کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ کوئی حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ جیسی مقدس سرزمین دنیا میں کہیں نہیں ہے، میں مینا نہیں جاؤں گا، حج ہوگا اس کا؟ میں عرفات نہیں جاؤں گا، میں تو کعبے کو چمٹ کے رہوں گا، حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حالانکہ بات صحیح ہے اس کی، وہاں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا، وہیں رہنا چاہیے، 5 دن کے لیے خیموں میں کیوں جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایسے ہی دیا، ایسے ہی دین پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو تمہارا شمار کافر ہو گئے ہوگا۔ لہذا قانونی طور پر تو مسلمان اس وقت ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اور محبت کی اصطلاح میں اس وقت محب رسول ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، اتباع ہو، نقش قدم پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت میں، شب و روز میں جو سنتیں تھی وہ اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ اب جب بندہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیتا ہے، نبوی سانچہ، اس میں رسول کا سانچہ، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے محب ہونے میں کیا کوئی بھی محبت کر سکتا، محب ہونے میں، کسی کا محبوب ہونے میں کمال ہے، اللہ کا محبوب ہونے میں کمال ہے۔ میں کسی سے محبت کروں بھی بات اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے محبت کی جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لہذا فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب خدا ہو جاؤ گے اس وقت جبکہ تم رسول کے طریقے پہ چلو گے۔ وہی صراط مستقیم ہے، وہی سنت ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو۔ اگر چھوڑو گے تو عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہی گمراہیاں آتی جا رہی ہیں دن بدن، اور انہی گمراہیوں کی وجہ سے آج ذلت ہوتی جا رہی، پریشانی ہوتی جا رہی، کیونکہ غیر جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو کروڑوں میں، اور وہ سڑکوں کو پورا بھر دیتے ہیں اپنی بھیڑ سے، اور ہم انہی کی طرح کوئی جلوس نکالتے ہیں تو ہماری تعداد کم ہے، توڑے پڑ جاتے ہیں، خالی رہتا ہے، اس سے ہماری شوکت ختم ہو رہی، روب ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر سنتوں پر عمل ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پکڑے رہیں گے تو پھر ہمارا دبدبا وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے گا، بلکہ محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ محبوب خدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو طلب کر کے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور جاؤ زمین پر اعلان کر دو کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، سب اس بندے سے محبت کریں تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود ایک محبت، ایک روب، ایک دبدبہ، ایک میلان اور ایک دباؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان محبت پیدا کر دے گا، مودت پیدا کر دے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اب عیسائیوں کا تذکرہ کہ محبت کا تو بہت اعلان کیا، عقیدت کا تو بہت اعلان کیا، اطاعت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں تھی۔ جو نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھتے یہ لوگ، جو اعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے وہی اعمال یہ لوگ کرتے، تو آج اتنے گمراہ نہ ہوتے کہ خنزیر کھاتے نہ پھرتے۔ لہذا یاد رکھو اس حقیقت کو، جس کے شروع میں نے کہا کہ لب لباب ہے اطاعت رسول، رسول کا راستہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔